اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا یشترط علمہ بالمستحق ٹھیک ہے للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه او وصفه لأن الغرض ایفاؤه الدین وهو لا يتوقف على ذلك۔ کتاب زمان کے حوالے سے آج ہماری دوسری بحث ہے، اور زمان کی تعریف انہوں نے اس حوالے سے کی کہ زمان کسے کہتے ہیں، کہا کہ هو التعاہد بالمال من البری، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو بری الذمہ ہے، یعنی اس کو یاد رکھیے کہ جو بری الذمہ ہے، یعنی جس کا اس قرضے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں قرضے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس وہ من باب احسان، من باب دوستی، ٹھیک ہے، یا کسی بھی جہت سے ایمان کا تقاضا کہہ لیجئے، بس وہ یہ چاہ رہا ہے کہ سامنے والی کی مدد ہو جائے، ٹھیک ہے، اس نے جس سے قرضہ لے رکھا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی قرض دو، اور اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی مشکل میں ہے، ہم جو ہے وہ ثواباً یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ثواباً دوستانہ کچھ بھی اعتبار سے، بہرحال وہ چاہ رہا ہے کہ کسی کے بوجھ کو ہلکا کر دے، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو جو قرض دینا ہے، ہاں اسے کہے، جو طلبگار ہے اسے کہے کہ یہ جو دینے والے ہیں اب یہ آپ کو نہیں دیں گے، وہ قرضہ جو ہے میں آپ کو دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں زمان۔ البتہ یہ چیز کہا کہ مال کے اوپر ہے، التعاہد بالمال من البری، تو ہم نے کہا تھا کہ المال سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ کفالت ختم ہو گئی، جو کہ کفالت علی نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بری کے قید سے جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ کیا ہے، خارج ہو گیا، چونکہ حوالہ میں تیسرا شخص بھی انوالو ہوتا ہے۔ یہ بات واضح انشاءاللہ، ہاں تو کہنے اب سنیے، اب جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے زمان میں تین لوگ ہو گئے، زمان میں جیسے بقیہ میں بھی تین ہیں، لیکن یہاں پر زمان میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ زمان میں تین لوگ ہو گئے، ایک ہے قرض لینے والا، ٹھیک ہے، ایک ہے قرض دینے والا، ٹھیک ہے، قرض لینے والا جس کو بدہکار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مقروض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ابھی کی اصطلاح میں کہ جس کو یاد کرنا رکھنا بہت ضروری ہے آپ کے اس عبارت کو حل کرنے کے لیے، وہ کیا کہ وہ جو مقروض ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مضمون ان کہتے ہیں، مضمون ان، ٹھیک ہے، اور وہ کہ جو طلبگار ہے یعنی جس نے قرض دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، جس نے قرض دے رکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مضمون لہ، اور جو شخص جو ہے وہ بری کہ جو کہ مطلب کہہ رہا ہے کہ میں اب ان کی طرف سے دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں، ضامن کہتے ہیں، ضامن مضمون ان اور مضمون لہ۔ ہم مثال طور پر فرض کرتے ہیں تین آدمی ہم لوگ ہیں بھی اتفاق سے، بہت اچھا رہے گا، وہ کیا، مثال کے طور پر آپ نے ان سے کچھ پیسے قرض لیے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے جو ہے وہ اس باب سے کہ آپ سے اس بوجھ کو ہلکا کروں، میں نے کہا کہ میں آپ کو جو قرضہ اب ان سے کہہ رہا ہوں، ان کو جو قرضہ چکانا ہے وہ ابھی یہ نہیں دیں گے، ان کا قرضہ میں آپ کو ادا کروں گا، تو میں ہو گیا ضامن، آپ ہو گئے مضمون ان جس نے قرض لیا ہے، اور جس کو دینا ہے وہ مضمون اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات واضح ہوگی تو آگے کی عبارت سمجھ میں آئے گی، مضمون اللہ جس نے قرضہ دیا ہے، مضمون ان جس نے قرضہ لیا ہے، اور جو قرض ادا کرے گا وہ اسے کیا کہتے ہیں، ضامن۔ اب سنیے، اب یہاں سے مسئلے کو شروع، تھوڑا سا دقیق بات ہے، بہرحال غور کیجیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے شرط لگائی تھی، اب اس سے یعنی متصل بات ہے، اس سے پہلے ہم نے شرط لگائی کہ ضامن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل ہو، یعنی بالغ و عاقل ہو، ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے رشید ہو، یہ قید تھی رشید کی، حریت ہو، حریت کی قید تھی، رشید نہیں، حریت کی قید تھی، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مولا کی اجازت سے لے تو اس کی ساری تفصیل گزر چکی ہے، بہرحال کامل ہونا اور حر ہونا ضروری ہے ضامن کے لیے۔ اب سنیے، اب کہہ رہے ہیں کہ شرط نہیں ہے، اب ساری باتیں ضامن پہ، یعنی میرے حوالے سے شرط نہیں ہے ضامن کے لیے کیا کہ وہ مستحق کے بارے میں علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے، مستحق کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ اب یہاں پر مستحق دیکھیے اس میں فاعل پڑھ رہے ہیں، مستحق ہوتا ہے ایک مستحق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ بالکسر پڑھ رہے ہیں، مستحق، ہاں ٹھیک ہے، مستحق کون، یہاں پر مراد مستحق اسم فاعل یعنی وہ کہ نہیں جس نے قرض دیا ہے، مستحق للمال المضمون، جب قرض دے دیا تو اب وہ مستحق ہو گیا مال کا، ٹھیک ہے، تو مستحق کیا ہے، للمال المضمون، جو کہ مال مضمون کا مستحق ہے، یعنی کون، مضمون اللہ، اس مثال میں آپ، ہاں، تو اب کیا کریں، اگر میں ضامن بننا چاہ رہا ہوں تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے میرے لیے کیا کہ میں ان کے نسب کے بارے میں جانوں،
کہ مثلا جسے مجھے یعنی آپ کا قرضہ ہمیں دینا ہے نا، تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں ان کے نسب کے بارے میں جانوں کہ یہ کس کے، یعنی ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے اوصاف کیا ہیں مثلا. اگر یہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو بہت جلد باز ہیں قرض مانگنے میں، یہ ساری چیزیں ہیں. یا مثلا طور پر یعنی قرض دیتے ہیں تو مطلب تساہلی کرتے ہیں لینے میں، یا یہ سب طرح دوسرے اوصاف جو ہے جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. دلیل کیا ہے اس بات کی کہ ضامن کا مستحق، دیکھیں یہ مستحق اس لیے پڑھو کہ بعد میں مستحق کے بارے میں بحث آنے والی ہے. مستحق کے بارے میں، مضمون اللہ کے بارے میں، طلبگار کے بارے میں ضامن کا اس کے نسب اور اس کے اوصاف کا جاننا ضروری نہیں ہے. کیوں نہیں ضروری ہے؟ کہا اس لیے کہ ضامن کا کام تو بس اتنا ہوتا ہے کہ جو پیسہ مضمون ان نے لیا ہے، مقروض نے، اس پیسے کی ادائیگی کرے. اور اس پیسے کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے، یہ ادائیگی اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ میں ان کے نسب کو جانوں، میں ان کے اوصاف کو جانوں. مجھے بس پیسہ دینا تھا، میں ان کو پیسہ مثال طور پر میں نے اکاؤنٹ میں سے ٹرانسفر کر دیا، پیسہ ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ان کے نسب کو نہ جانوں تو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، مطلب یا ان کو پیسے نہیں دے سکتا. کہہ رہے تو پیسے کی ادائیگی گویا کہ کیا ہے، یہ موقوف نہیں ہے ان کے نسب اور اوصاف کو جاننے کے اوپر. اس وجہ سے کہہ رہے کہ یہ موقوف ضروری نہیں. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو یہ تو بہت آسان بات تھی. اب یہاں سے تھوڑا سا دقیق بات ہے. وہ کیا؟ اب یہ بات وہ ہے کہ جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے، کیا کہ ضامن کا مضمون اللہ کے یعنی طلبگار کے، ٹھیک ہے، اوصاف و نسب کا جاننا ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے. اور یہ بات عبارت میں مصنف نے ذکر بھی کی ہے. ایک اور بات جس کو شارح نے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو، اور وہ چیز مصنف کی عبارت میں ذکر نہیں ہے. بعد میں اس پہ اعتراض بھی کریں گے کہ مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ ذکر کرنا چاہیے تھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس طریقے سے ضامن کا مضمون اللہ کے اوصاف و نسب کا جاننا ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے سنیے گا، اسی طریقے سے کتنا قرضہ ہے کہ جو آپ نے لیا ہے یہ جاننا بھی ضامن کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے. کیسے وہ چکائے گا جب جانے گا؟ سنیے تو لیجیے، یہ بتا رہے ہیں کیا کہا. اسی طریقے سے قدر المضمون، قدر الحق المضمون، یعنی یہ کہ کتنا پیسہ ہے کہ جو مجھے آپ کو دینا ہے، یعنی آپ کی طرف سے ان کو دینا ہے، اس کا جاننا بھی میرے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب اس سے پہلے تھوڑا سا ایک وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یعنی ابھی اسے دلیل دیں گے کہ کیوں جاننا ضروری نہیں ہے اور کہاں پہ جانا ضروری ہے. کہہ رہے کہ یہ جو عبارت ہے، یعنی یہ جو بات ہے کیا کہ جو حق ادا کرنا ہے مضمون اللہ ضامن کو، کیونکہ اس نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا مضمون اللہ کو ادا کرنا ہے، کہ اس کے بارے میں جاننا ضروری. یہ وہ بات ہے کہ جس کو مصنف نے کی بات میں ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. ہاں، تو کہہ رہے کہ ہو سکتا، سنیے گا، ہو سکتا ہے، سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ مصنف نے عبارت میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ولا یشترط علمہ بالمستحق نہیں پڑھیے آپ، بلکہ بالمستحق پڑھیے. تو جب آپ مستحق پڑھیے گا تو یہ جو طلبگار ہے وہ کیا چیز کا حقدار ہے، اس کا جاننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ قدر مستحق ہو جائے گا، یعنی وہ کہ مال کہ جس کو ادا کرنا ہے اس کے بارے میں اس کا جاننا ضروری نہیں ہے. تو کہہ رہے اسی عبارت میں یہ جو عبارت تھی ولا یشترط علمہ بالمستحق، اگر آپ اس میں فاعل پڑھ رہے ہیں تو پھر تو یہاں پر مراد مضمون اللہ ہے، یعنی طلبگار ہے. لیکن اگر آپ اس کو مستحق پڑھیں گے تو یہاں پر مراد جو کیا ہے، مفعول میں، اس مفعول میں وہ ہو جائے گا، حق ہو جائے گا، وہ قدر ہو جائے، وہ مقدار ہے کہ جس کی ادائیگی کرنی ہے. کہ اس کا جاننا مجھے میرے لیے ضروری نہیں ہے ضامن کے لیے. تو کہ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ بات مراد ہو. اچھا، تو اب کہیں کہ بھائی سنیے گا، تو اب یہاں پہ اشکال آئے گا کہ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحق پڑھ کر یہاں پہ قدر کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہے، تو پھر ہاں، تو پھر یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ضامن کا طلبگار کے بارے میں نسب اس کو جاننا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کہاں سے نکالیں گے؟ تو کہہ رہے یہ آگے جو ایک غریم کے بارے میں بحث کریں گے کہ ولا یشترط وقضا لا یشترط علمہ بالغریم. اس طریقے سے غریم کے بارے میں جاننا ضروری. تو غریم کہہ رہے ایک ایسا لفظ ہے کہ جو طلبگار کو بھی شامل ہے، قرض دینے والے کو بھی اور قرض لینے والے کو بھی شامل ہے، مضمون ان کو بھی شامل ہے. کہ وہاں پر آپ دو معنی لے سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ دونوں مسئلہ وہاں پہ ذکر ہے اور یہاں پر مستحق پڑھ کے آپ اس کو یہ مراد لے لیجیے. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ ایک لفظی بحث تھی. البتہ اب آئیے اصل بات یہ کیا کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا میں ضامن بن رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے جاننا ضروری نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کو جانے بھی نہ اور اس کا جو ہے کیا ضامن بن جائے. ٹھیک ہے.
سنیے اب یہاں پر اس کی 3 دلیلیں دے رہے ہیں یہ کہ 3 دلیل ہمارے پاس ہے کہ سامنے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ قدر مستحق، ٹھیک ہے، وہ چیز جس کے میں ضامن بننا ہوں اس کا میرے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل ہے، ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ اصالۃ الصحہ ہے۔ مثال کے طور پر اصالۃ الصحہ بعض علماء نے اس کی تشریح سے بھی کی ہے، اوفو بالعقود کے ذریعے سے بھی کی ہے۔ کیا ہے؟ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اب یہ مثال یہاں پر درست نہیں ہوگی، مثال تو کسی نے قرض لیا تھا اور حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اس کو لے کے کیا بات ہے، تو کہا کہ اس نے قرضہ لیا تھا، اس نے قرض نہیں چکا رہا ہے یہ۔ تو سامنے والا دوست تھا، بہرحال اس سے رہا نہیں گیا، اس نے فون کہا کہ جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ میں ادا کروں گا، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو ایسے موارد میں کہتے ہیں ایسے موارد میں یہ چیز زیادہ واضح ہوگی کہ اب وہاں پر انسان کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ حکومت نمائندے اس کو پولیس اٹھا کے لے جا رہی ہے اور وہ جو حکومت کے کارندے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر انسان پوچھے، پہلے پتہ کرے کہ تم کتنا قرض لیے ہو اور کیا ہے۔ حالانکہ اس کے اوصاف بعد میں آنے والے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں جاننے کا مطلب کہ مجہول کا آپ وہ کر دیں، بعد میں آنے والی بات شرط ہے۔ جس سے اس کے سب سے واضح شرط یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنا قرض دینا ہے، کتنا مطلب آپ ذمہ لے رہے ہیں اور کتنے کی ادائیگی کرنی، اس کا جاننا ضروری نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بعد میں آپ کے لیے ممکن ہو، اس وقت ممکن نہیں تھا لیکن بعد میں آپ کے لیے ممکن ہو اس بات کا جاننا کہ کتنا ہم کو ادا کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ہاں تو لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے ذمے کے قرض کو ادائیگی کا حکم لے لیتا ہے اپنے اوپر، یہ کہہ لیتا ہے کہ جو کچھ ان کے ذمے ہے وہ میں ادا کروں گا، جیسے وہ کارندے لے کے جائے تو کہا کہ جو کچھ اس کو دینا ہے اب میں وہ دوں گا، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی مان گئے، کہا ٹھیک ہے چلو مشہور آدمی ہے دے دے گا، یہ ختم بات، چھوڑ کے اس کو چلے گئے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ بعد میں اس کو ذمہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ہے؟ 3 دلیلیں ہمارے پاس۔ ایک تو اصالۃ الصحہ ہے، اصل کیا ہے کسی بھی حکم میں آپ ایک دم سے اس کو فاسد نہیں قرار دے سکتے، اصل اصالۃ الصحہ ہے کہ مومن مسلمان جو آپس میں کوئی کام کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ایک جو اصل صحت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ نص جو ہے وارد ہوئی ہے اس حوالے سے، وہ نص جو کیا ہے؟ مطلق ہے۔ مطلق یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں کسی طرح کی قید نہیں لگائی ہے، یعنی کیا قید؟ یعنی یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ ہاں سنیے یہ اطلاق کا مطلب، یعنی اس نص میں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ ضامن بس اسی مال کا، سنیے گا، بس اسی مال کا ضامن بن سکتا ہے کہ جس مال کے مقدار کو وہ جانتا ہو پہلے سے، نہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ ضامن چاہے جس چیز کو بھی چاہے وہ ضامن بن سکتا ہے، گرچہ اس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو، یعنی اس کی قید نہیں لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب قید نہیں لگائی گئی ہے تو اس کا بھی ضامن بن سکتا ہے کہ جس کی مقدار پتہ ہے، اور اس کا بھی ضامن بن سکتا ہے جس کی مقدار پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے تیسری جو دلیل جو آپ کے ذہن میں اب تک جو سوال ہے اس کو دور کرے گی، وہ یہ کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے کہ کسی ایسی چیز کا ضامن بن جائے جس کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ تو اس کا سوال اس سے پہلے اسے اعتراض کو سمجھیے، یہ جو اعتراض آپ کے ذہن میں بھی ہے وہ کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک طرح کا غرر ہے، غرر نہیں ایک طرح گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ اس نے جوش میں آ کے کہ بھیا میں ان کی قرض ادائی کروں گا، بعد میں پتہ چلا تھا کہ کیا، تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ ہے نا، آئیے بیچارہ خود اس کی سیلری جو 20,000 ہے، انڈین 2 لاکھ کا جو ہو گیا، ایک یہ بات ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاننے، یہ مستشل کہہ رہا ہے، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کو نہ جانے اور اس کا ضامن بن جائے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرح کا غرر ہے، گھاٹا ہے نا۔ اور پیغمبر اسلام نے جو ہے منع کیا ہے کہ لا غرر فی البیع، اس طرح کی ایک حدیث ہے کہ نہ ضرر نہیں، غرر کے بارے میں منع ہے، ابھی بتا رہا، ہاں غرر۔ ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ جی۔ تو کہہ رہے کہ بہرحال غرر سے جو کیا ہے منع کیا گیا ہے، ایک طرح گھاٹا ہے، کسی کو نہیں پتہ، تو یہ اشکال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ سنیے، یہ جو غرر سے منع کیا گیا ہے یہ غرر معاوضات کے باب میں ہے، معاوضے کے باب میں، یعنی وہ معاملے کہ جو معاوضے ہیں جس میں کیا ہے رد و بدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں تو بدلے میں آپ یہ شرط رکھوں کہ آپ بھی مجھے کچھ کریں، آپ بھی مجھے کچھ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ مثال طور پر کیا ہے، اگر میں آپ سے کوئی سامان خرید رہا ہوں تو یہ معاوضہ ہے، آپ ہم کو مبیع دیں گے، میں آپ کو کیا کروں گا، سمن دوں گا، تو یہ معاوضہ۔ تو کہہ رہے معاوضات میں غرر جو ہے کیا، اب مثال طور پر اب یہ کیسا غرر کسے کہتے ہیں، مثال طور پر ہے نا، میں نے آپ کو پیسے دے دیے،
آپ نے کہا کہ بھائی موبائل بیچنا ہے مجھے. میں نے کہا ٹھیک, کتنے کا بیچیں؟ ہم نے کہا 3 لاکھ کا. ہم نے کیا کیا 3 لاکھ اٹھا کر دے دیا آپ کو. بعد میں آئے تو دیکھا کہ اسکرین خراب ہے نا, نیٹ وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہو رہا, یہ سارے پرابلم آپ کے موبائل میں. تو اس طرح کا یہ غرر ہے میرے لیے. تو پہلے بہتر ہے کہ آپ کو موبائل لائیے, موبائل ہم چیک کریں صحیح ہے تب جا کے ہم خریدیں گے. تو معاوضات میں غرر سے کیا ہے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف کی وجہ ہے. لیکن یہ جو زمان ہے نا, یہ معاوضہ نہیں ہے. معاوضہ نہیں کیا مطلب, اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے آدمی کچھ کرے ہے نا, کوئی ایکشن کرے تو دوسرا والا بھی جو کیا ہے کوئی وہ حرکت کرتا نہیں, بلکہ یہ کیا ہے, بلکہ یہ تو بس احسان ہے ایک طرح کا. اگر میں آپ کے قرض کی ادائیگی کروں گا تو آپ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ تو میرا معاملہ خدا سے ہو گیا, مجھے ثواب وہاں سے ملے گا. لیکن پلٹ کر آپ تو کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ضامن جو مضمون ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کرتا ہے تو پلٹ کر وہ کچھ ایسا نہیں کرتا ہے. تو یہ معاوضہ نہیں ہے. اور پیغمبر اسلام نے جو منع کیا ہے غرر سے, یا غرر کی جو حدیثیں منع کر رہی ہیں وہ معاوضے کے باب میں ہیں, اس زمان کے باب میں نہیں. اور زمان جو ہے معاوضے میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر نہ بھی جانتا ہے انسان تو اس کا ضامن بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے. بتاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اب سنیے, ہاں ہم البتہ ایک قید لگائیں گے اس کے ساتھ, وہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے, جس چیز کا ضامن انسان بن رہا ہے اس کے لیے یہ ممکن ہو, سنیے گا, اس کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ بعد میں چاہے تو اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے میں اس وقت مطلب کارندے لے کے جا رہے تھے, میں نے اس کی ضمانت لے لی, بعد میں پتا اس سے پوچھ لیا کتنا تھا, اس نے بتا دیا کہ ہاں اتنا تھا مثال کے طور پر, ہے نا. یعنی مجھے علم حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہو. لیکن اگر ایسی ضمانت انسان لے رہا ہے کہ ایسا قدر ایسے مقدار کے بارے میں کہ جس کا علم ہی ممکن نہ ہو, تو کہ یہاں پر ضمان باطل ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر کیا ہے, جیسے اس نے یہ کہا کہ جو کچھ اس نے قرضہ لیا ہے اس میں سے کچھ میں ادا کروں گا, سمجھ رہے ہیں. اور یہ جملہ انہوں نے وہ کیا ہے, کیا کہا کہ جو کچھ اس نے قرضہ لیا ہے اس میں کا کچھ میں ادا کروں گا. تو کہہ رہے یہ کچھ کیا ہے, اب یہ 2 لاکھ میں سے کچھ آپ کتنا ادا کریں گے, چونکہ معلوم نہیں ہے یہ, لہٰذا یہ اس طرح کا زمان بات ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ سب, 2 عبارت میں فرق ہے. ہاں 2 عبارت میں فرق ہے. کہا کہ جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ میں دوں گا, تو یہاں پر 2 لاکھ کا 2 لاکھ آپ کو دینا ہے. لیکن آپ نے کہا کیا اس کے ذمہ جو کچھ ہے اس میں سے کچھ میں دوں گا, بعض میں دوں گا, سمجھ رہے ہیں. تو یہ چونکہ مطلب معلوم کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بعد میں کیا ہوگا, بعد میں طلبگار کہے گا کہ آپ نے کچھ سے مراد مثلا 1 لاکھ لیا ہے, کچھ سے مراد یہ کہے گا کہ نہیں ہم تو کچھ سے مراد 2000 لیے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ اختلاف کی باعث ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہاں ممکن نہیں, لہٰذا یہاں پر زمان باطل ہے. بات بات ہے انشاءاللہ. اب اس کو یہاں تک پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جو باتیں ہم نے پڑھی وہ انشاءاللہ ہے کہ نہیں, کہہ رہے ہیں فلا یشترط علمہ بالمستحق. دیکھیے سب سے پہلے اس میں فائل پڑھ رہے ہیں کہ شرط, ہاں جی لگا ہوا, مصنف کہہ رہے ہیں کہ شرط نہیں ہے علمہ, علم الضامن, ضامن کا عالم ہونا, ضامن کا جاننا شرط نہیں ہے. کس کے بارے, کس چیز کے, مستحق کے بارے میں, مستحق کے بارے میں. مستحق سے مراد ہے مضمون اللہ ہے, یعنی طلبگار کے بارے میں. مضمون مستحق کون, للمال المضمون, وہ کہ جو مال مضمون ہے جس کا میں ضامن بن رہا ہوں, اس مال کا مستحق کون ہے, یہ ہے طلبگار. تو اس کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے, کس کا, ضامن کا. اچھا وہ کیا, وہ المضمون اللہ, یہ کون ہے مستحق لا, کہہ رہے وہ مضمون اللہ ہے. کہ اور اس کے کس چیز کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے, کہ بے نسب ہی و وصف ہی, اس کے نسب کے بارے میں اور اس کے اوصاف کے بارے میں جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سنیے کیوں ضروری نہیں ہے, کہ لأن الغرض ایفاؤہ الدین, اس لیے کہ جو مقصد ہے, جو ہدف ہے ضمانت میں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ قرض کا ادا کرنا ہے, قرض کا وفا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوا, اور ہوا کس میں پلٹائیں گے, ایفا کی طرف. اور یہ جو ایفاء قرض ہے, ایفاء دین ہے, لا یتوقف علی ذالک, یہ نسب اور اوصاف کے جاننے کے اوپر موقوف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے نسب و اوصاف کو انسان نہ جانے تو قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا. نہیں, وہ گیا گھر اٹھا کے پیسے لا کے ان کے حوالے کر دیا, ختم. ایفا یعنی نسب وغیرہ نہیں, ایفا مطلب وفا کرنا, دینا, ادا کرنا. نسب تو لکھا ہوا ہے, لہو بے نسب ہی اور وصف ہی. یہ بات واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ یہ جاننا ضروری, اور یہ بہت آسان بات ہے, یہ مصنف نے ذکر بھی کیا ہے. اب سنیے عبارت بڑھا رہے ہیں, کون, شارح, اور یہ چیز مصنف نے نہیں ذکر. وَقَذَا لَا يَشْتَرِطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْحَقِّ الْمَضْمُونِ, اسی طریقے سے کہ جس مقدار کا, جس حق کا ضامن انسان بن رہا ہے, اس کے مقدار کے بارے میں بھی جاننا ضروری نہیں ہے, شرط نہیں ہے. یعنی دیکھیے اگر جاننا تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں جانتا تو ایسا نہیں ہے کہ ضامن نہیں بن سکتا.
شرط نہیں ہے. اور ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے, اس کا ایک مورد بھی سامنے آئے تو کافی ہے. وہ کیا, وہ یہ چلیے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب ٹائم ہے ہمارے پاس, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس بارے میں پتہ نہیں کر سکتا. جس سے میں نے مثال دی, کیا ہے کہ حکومت کارندوں سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, تو اب یہ تھوڑی بیٹھ کے کرے گا بتاؤ پہلے کتنا لیا ہے, اس کو بولا نہیں ہو سکتا. ہاں آسن تم نہیں ہوتا ہے. تو کیا کہ ایک دم سے اس نے اس کو بچانے کے لیے کیا کہا کہ جو کچھ ہے اس کو میں ادا کروں گا, ختم ہو گئی بات. اب بعد میں اپنا پتہ کرتا رہے گا. کہہ رہے وقضا لا یشترط معرفت قدر حق مضمون ولم یذکر مصنف. کہہ رہے قدر حق مضمون کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے, اور اس شرط کو اس چیز کو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, مصنف اس کو ذکر نہیں کیا, یہ ہم ذکر کر رہے ہیں. لیکن ہاں دفاع ویمکن ارادت من العبارہ بجعل المستحق مبنی للمجہول. ہاں ممکن ہے کہ اسی مسئلے کو ہم یہ کہیں کہ نہیں مصنف نے ذکر کیا ہے اس شرط کو, لیکن کیا ہے ذرا سا کنایتاً اشارتاً ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ یہاں پر مستحق کو کیا ہے, ہم مستحق نہ پڑھیں, اس میں فاعل نہ پڑھ کے مبنی للمجہول مستحق پڑھیں. اب جب مستحق پڑھیں گے تو یہاں پر مراد کیا ہے, وہی مال مضمون ہو جائے گا. تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ختم ہو گئی. اب سنیے ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ جاننا ضروری نہیں ہے مستحق اس کے بارے میں, قدر کے بارے میں کتنا مقدار ہے, کتنا حق ادا کرنا ہے, اس سے جاننا ضروری نہیں ہے. فلو ضمنہ ما فی ذمتہ صح علی صحیح القول. بس اس نے یہ کہہ دیا, سنیے گا یہ جملہ کہہ دیا کہ جو کچھ اس کے ذمے ہے وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس میں گرچہ اختلاف ہے, لیکن اصح قولین کے نزدیک شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہمارے نزدیک یہ چیز درست ہے. یعنی بس اس کا ذمہ جو کچھ ہے وہ میں ادا کروں گا, یہ جملہ کہنا درست ہو جائے گا. البتہ اس کے مقابل میں قول ہے کہ نہیں, اس طرح کا مقدار ضروری نہیں ہے, بلکہ مقدار کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے. اب ان کی دلیل سنیے گا کہ کسی ما فی ذمہ, یعنی جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ میں ادا کروں گا, یہ کہنا درست ہے, اور اس طرح سے ضامن انسان بن سکتا ہے. اس کی 3 دلیلیں ہیں. سب سے پہلی دلیل للاصل, ایک تو اصل اصالت الصحہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات وہ اطلاق النص, کہ جو روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں ضمانت کے باب میں وہ مطلق ہیں. یعنی اس میں یہ قید نہیں لگایا گیا ہے کہ انسان اسی مال کا ضامن بن سکتا ہے کہ جس کے مقدار کے بارے میں اس کو معلوم ہو. جب یہ قید نہیں لگائی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا بھی ضامن بن سکتا ہے جس کا مقدار معلوم ہو, اور اس کا بھی ضامن بن سکتا ہے جس کا مقدار معلوم نہ ہو. تو یہ اطلاق کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, جیسے اطلاق کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اصول میں یہ مثال دیتے ہیں نا کہ اعتق رقبہ. اور جب اعتق رقبہ کا ہے تو رقبہ کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے اور مومن پر بھی ہوتا ہے, تو انسان جس کو چاہے آزاد کر سکتا ہے. بتا دیں, تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے. روایت میں یہ کہا گیا کہ تم ضامن بن جاؤ. ٹھیک ہے, اب ضامن ما فی ذمہ کا بھی بن سکتا ہے انسان, اور جس کے بارے میں جانتا ہو اس کے بارے میں بھی بن سکتا ہے. ٹھیک, اچھا یہ دو دلیلیں. تیسری دلیل جو, اور اس تیسری دلیل کو میں نے کیا کہا تھا, اس کے بعد اس اشکال مقدر ہے, کہا کہ بھائی انسان کیسے کسی چیز کے بارے میں ضامن بن سکتا ہے جبکہ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا گھاٹا ہوگا. ہاں, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 5,000 10,000 کی بات ہے میں دے دوں گا, بعد میں پتہ چلا کہ 2 لاکھ ہے, تو ایک طرح کا یہ غرر ہے, گھاٹا ہے نا. کہہ رہے وَلِأَنَّ الزَّمَانَ لَا يُنَافِيهِ الْغَرَرُ. کہہ رہے کہ زمان اور غرر میں کوئی منافات نہیں ہے. منافات یعنی کیا, نہیں ایسا نہیں کہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, لأن الزمان لا ينافيه الغرر, زمان کے منافی غرر نہیں ہے. کیوں, اس لیے کہ لأنه ليس معاوضہ, اس لیے کہ زمان جو ہے وہ معاوضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاوضے میں ہوتا ہے غرر ہوتا ہے, کہ میں آپ کو 3 لاکھ دے دے رہا ہوں جبکہ آپ نے جو مجھے موبائل دیا ہے اس کی مارکیٹ میں قیمت مثال طور پر 50,000 ہے, تو یہاں پر مجھے گھاٹا ہو گیا کہ یار 50,000 کا موبائل میں نے 3 لاکھ میں خرید لیا, تو یہ مجھے ایک غرر ہے. یہ بات ہے انشاءاللہ, ہے نا. یا مثال پلٹ کے دوں, میں نے آپ سے بات کی, بھائی یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان سے اچھی جان پہچان ہے, آپ نے ہمیں کیا کیا, جو مارکیٹ میں جس موبائل کی قیمت 3 لاکھ ہے وہ ہمیں 50,000 میں دے دیا, تو اس میں آپ کو غرر ہو گیا. سمجھ رہے ہیں, تو کہہ رہے کہ غرر معاوضات میں ہوتا ہے, اور زمان جو ہے کیا معاوضہ نہیں ہے. معاوضہ اسے کہتے ہیں کہ طلب دونوں طرف سے کوئی کچھ یہ ادا کریں اور کچھ وہ ادا کریں. یعنی میں نے ان کو پیسے دی تو انہوں نے پلٹ کر مجھے موبائل دیا, اس کو معاوضہ کہتے ہیں. لے جواز ہی من المتبرع, اس لیے کہ یہ چیز جائز ہے کس سے, متبرع سے. یعنی معاوضہ جائز ہے کس سے, متبرع سے. یعنی کیا, ایسا شخص کے جو پلٹ کر کچھ نہیں لے رہا ہے, لیکن کیا ہے بس وہ ثواباً کیا کر رہا ہے, اس کام کو انجام دے رہا ہے. تو اب یہ دلیل دے رہے ہیں کس کی, یہ لے جواز ہی من المتبرع کس بات کی دلیل ہے, اسی کی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمان معاوضہ نہیں ہے. زمان معاوضہ نہیں ہے, اس بات کی دلیل دے رہے ہیں.
کہ ضمان معاوضہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمان کسی متبرع یعنی جو فری فنڈ کام کرتا ہے مجانن. جس میں ضامن ہاں تو دیکھیے جو ضامن ہوتا ہے وہ تو مجانی کر رہا ہے نا, پلٹ کر قرض کی ادائیگی کر لیکن اس سے کچھ نہیں طلب کر رہا ہے, تو یہ مجانی ہے. تو یہ مجانی بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے, یہ معاوضہ نہیں ہے. ورنہ اگر معاوضہ ہوتا تو پلٹ کر کیا کرتا, وہ بھی ان سے کچھ لیتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر یہ کہتے ہیں ہم کہ آپ اپنی بائک ہمیں دے دیجیے گا, ہم آپ کے قرض کی ادائیگی کر دے رہے ہیں, تب یہاں پر مقدار کا جانا ضروری, تو پھر غرر کی بات ہوتی. بات واضح ان شاء اللہ. تو یہ دلیل ہے لے جواز من المتبرع, یہ ضمان کے معاوضہ نہ ہونے کی دلیل ہے. جی یہاں تک بات کلیئر. ہاں اب ایک اور بات تھوڑا سا, یہ چونکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں, ھذا اذا امکن العلم به بعد ذلك کل مثال. ٹھیک ہے, کہنے کہ یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ مقدار جس مال کا میں ضامن بن رہا ہوں اس مال کا کے بارے میں میرا جاننا, مقدار کتنا مجھے جاننا ضروری نہیں ہے. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جس کے بارے میں بعد میں جان لینا میرے لیے ممکن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ھذا اذا امکن العلم به بعد ذلك, اس وقت ضامن بن گیا کہ جو کچھ کے ذمے ہے اس کی ادائیگی میں کروں گا. کارندوں نے اس کو چھوڑ دیا, بعد میں اس سے بیٹھ کر ہم نے پوچھ لیا, پتہ کر لیا کتنا ہے, تم نے کتنا قرض دیا, یہ سب چیزیں پتہ ان شاء اللہ. جیسے کل مثال, جیسے کہ مثال ہم نے دی, مثال کیا ہے, وہی کہ معافی ذمہ کا کوئی انسان کیا کرے, وہ بن جائے, ضامن بن جائے کہ جو کچھ کے ذمے وہ میں ادا کروں گا. یہ مثال. فلو لم یمکن, بس اگر کوئی ایسے مال کا ضامن بن رہا ہے کہ جس کی مقدار کے بارے میں علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں, ہاں جیسے یہ کہے کہ زمین تو لکا شیئا مما فی ذمتی. ٹھیک ہے, جیسے آپ جو ہے کیا ہے مقروض ہیں, قرض لیا آپ نے, اور یہ جو ہے وہ طلبگار یہ چڑھے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کو دے ہی دینا ہے, آپ کو ادائی کرنا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ جو کچھ انہوں نے آپ سے قرض لیا ہے اس میں سے کچھ میں ادا کروں گا. دیکھیں عبارت دیکھیے, فلو لم یمکن, اگر ممکن نہ ہو, جیسے کیا کہ زمین تو لکا, میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے لیے ضامن بن رہا ہوں, شیئا مما فی ذمتہ, اس چیز کا اس میں سے کچھ کہ جو ان کے ذمے میں ہے, سارا نہیں. اگر سارا کہتا تو درست ہوتا. میں نے کیا کہا, جو کچھ ان کے ذمے میں ہے اس میں سے کچھ کا ضامن میں بن رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو لم یصح قطعا, تو یہاں پر قطعا جو ہے وہ اس طرح کا ضامن بننا درست نہیں, اس لیے کہ وہ شیئا مما فی ذمتہ سے کتنا میں آپ ادا کروں گا یہ ممکن نہیں ہے. یہ خود بعد میں مطلب جھگڑے والی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں کہوں کہ بھیا وہ تو بس ایسے ہی میں نے کنایتاً کہہ دیا تو میں تو 2000 دوں گا, تو اب آپ بھڑک جائیں گے, یار کہاں میرا 2 لاکھ کا قرضہ اور یہ جو ایک احسان بھی جاتا رہا 2 لاکھ دے رہے ہیں, 2000 دے رہے ہیں, تو کہاں 2 لاکھ کہاں 2000, کوئی فرق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے زمان جو ہے درست نہیں ہے. ہاں اب ایک اور بات. ٹھیک ہے, اب جیسے سنیے, اب یہ ضامن کیا کہتا ہے, ضامن یہ کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ ان کے ذمے ہیں ہاں وہ میں ادا کروں گا. یہ درست ہے نہیں ہے؟ ہاں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو یہ درست ہے نہیں. اگر کچھ میں ادا کروں گا تو یہ درست نہیں ہے. نہیں, میں نے کہا کہ جو کچھ ان کے ذمے ہے آپ کو دینا وہ میں ادا کروں گا. یہ درست ہے, صحیح ہے. ہاں تو اب یہاں پر بات ہماری اسی پہ چلے گی. جو غلط ہے, جو مطلب جو باطل ہے, اس کی بات آگے نہیں بڑھے گی. جو بات صحیح ہے, جو اب اس سے مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ جو کچھ ان کے ذمے ہے اس کی ادائیگی میں کروں گا. ٹھیک ہے, تو صرف یہ کہہ دینے سے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ادا کرنا ہے مجھے, بلکہ اس کی بھی شرائط ہیں. تو 4 موارد ایسے ہیں کہ جو مجھے, اگرچہ میں ضامن بن گیا ہوں مگر پھر بھی مجھے ادا نہیں کرنا ہے. جیسے کیا ہے, ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ کہ نہیں, وہ سنیے گا, وہ اس قرض کی ادائیگی, سنیے گا, اس قرض کی ادائیگی, لیکن البتہ یہ اللہ تقدیر صحہ ہے. یعنی پہلے ہم نے یہ فرض کر لیا کہ یہاں پر میرا ضامن بننا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ ان کے ذمے ہے اس کی ادائیگی میری ذمہ داری, میں دوں گا. ٹھیک ہے, اب سنیے, لیکن پھر بھی 4 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کا قرض مجھے میں نہیں دینا ہے. کیسے بنی وہ قرض, سنیے گا, وہ قرض کہ جو میرے ضامن بننے کے بعد آپ کے ذمے آئے ہیں. بعد میں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ جو کچھ ان کے ذمے ہے وہ میں ادا کروں گا. اب اس دن شام میں ٹھیک ہے گئے, کہا کہ چلو اب تو سمیع بھائی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, کچھ اور قرض لے لیتے ہیں. گئے آپ الگ سے, پھر شام میں 1-2 لاکھ اور قرض لے کر آ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی قرض کرتا ہے, یعنی ضمانت کے بعد اگر کوئی متجدداً قرض لے رہا ہے تو اس قرض کی ادائیگی ضامن کے ذمے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بتا دیں انشاءاللہ. جی اچھا, اس طریقے سے سنیے گا, دوسری بات, یہ میرے ذمہ نہیں ہے. دوسری بات کیا
کہ ما یوجد فی دفتر المضمون ان، مضمون ان کے کاپی میں جو قرضہ لکھا ہوا ہے اس کی ادائیگی میری ذمہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ نے اپنے اس پہ قرضے پہ لکھ رکھا ہے کہ میں نے اس سے اتنا لیا ہے، ان سے اتنا لیا ہے، ان سے اتنا لیا ہے، کہ اس کی ادائیگی میری ذمہ داری نہیں ہے. البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب اس پر کوئی شاہد موجود نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ بھی امکان پایا جاتا ہے کہ جب ہم نے کہا آپ لوگ سیٹنگ کر لیں، جا کے جو آپ بڑھا لیں اس میں 2 کو 5 کر لیں. سمجھے؟ تو البتہ اس سے شرط یہ اس کے ساتھ کہ اگر کوئی شاہد وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر صرف، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ صرف دفتر میں موجود ہونا یہ کافی نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ، یعنی دفتر کا لکھا جانا وہ میرے لیے حق میں ثابت نہیں ہوگا، ضامن کے لیے ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ 2 بات. اور ایک اور تیسری بات سنیے گا، تیسری بات، اس کی ادائیگی بھی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کا اقرار آپ کر رہے ہیں. ہاں ہاں، مضموناً کر رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اقرار کیا کہ میں نے ان سے مثال طور پر 5 لاکھ لیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف آپ کا اقرار کر لینا کافی نہیں. سنیے گا، آپ تھوڑا سا ذہن آپ پریشان ہے، لیکن بات صحیح ہو جائے گی. کہہ رہے کہ صرف اقرار کر لینا. دوسرا والا واضح نہیں ہوا؟ نہیں واضح ہے، لیکن اشکال ہے اس میں. کیا اشکال ہے؟ تو پھر وہ جو کہہ رہا ہے ہم ضامن ہیں اور کاپی بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ تو کہہ رہے نا ضامن. اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک یہ بھی تو بات ہے، آپ جا کے بعد میں سیٹ کر لیں. ہم نے کہا تھا کہ مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا، مطلب آپ کے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی اور پہ مثال دے دوں. پرانی ڈیٹ ڈال دی، آپ نے کہا پرانی ڈیٹ، ان سے سیٹنگ کر لی، ٹھیک ہے، کہ اب تو ان کو دینا ہو تو پیسے والے ہیں، ایسا کرتے ہیں تمہیں 2 لاکھ قرضہ ہے نا، ہم 5 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 میں سے 1 تم لے لینا، 2 ہم اور مزید لے رکھ لیں گے. یہ سب مطلب معاشرے کی سب چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حتیٰ کہ محسنین کو بھی ٹھگا جاتا ہے. یہ سب چیزیں عام ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان بہتر یہ ہے کہ یعنی صرف یہ دفتر میں لکھا جانا کافی نہیں ہے. البتہ اس کی وہ ہے، بلکہ کون سی چیز ثابت ہوگی؟ اگر آپ نے لکھ رکھا ہے لیکن اگر اس پر شاہد موجود ہیں، کوئی 2 عادل شخص آگے گواہی دے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قرضہ لے رہے تھے اور میرے سامنے انہوں نے لکھا بھی تھا، اتنے قرض دار ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر بات ثابت ہے. لیکن صرف لکھ دینا کافی نہیں ہے. جس طریقے سے تیسرا مورد، جس طریقے سے آپ کا صرف اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. صرف کافی نہیں ہے اقرار. کیوں؟ اس ایک دلیل سنیے، بہت اچھی دلیل ہے. کہہ رہے ہیں اقرار العقلاء علی انفسہم جائز ہے. جو انسان اقرار کرتا ہے وہ اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ کا اقرار کرنا میرے حق میں ثابت نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے دوسرے سے، مثلا میں نے ان سے قرض لیا، ٹھیک ہے، اور آپ ضامن بن گئے، جی، آپ نے کہا کہ میں دے دوں گا، میں دے دوں، ٹھیک ہے، میں نے فون کر کے یوسف بھائی سے کہا کہ سمی بھائی دے رہے ہیں، تھوڑا سا بڑھا ہاں، یہ امکان پر اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہا گیا نا. تو اب کیا ہے اس کے لیے؟ تو اس کے لیے بس وہی قرض کی ادائیگی ہے کہ جو العام آپ نے، دنیا جانتی ہے کہ ہاں اتنا قرضہ آپ نے لیا ہے اور وہ ثابت ہے باقاعدہ طور پر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں، کہ ضامن کو کوئی نقصان نہ ہو، ضامن کو بہرحال غرر نہ ہو، چونکہ یہ سب چیزیں عام طور سے ہو جاتی ہیں. تیسرا مورد، ٹھیک ہے. ایک چوتھا مورد تھوڑا سا دقیق ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، چوتھا مورد کیا ہے کہ اس قرض کی ادائیگی بھی، سنیے گا، اس قرض کی ادائیگی بھی میرے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو قرض ثابت ہوا ہو، جو پیسہ ثابت ہوا ہو مقروض کے لیے، یعنی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کیا کریں. آپ دونوں میں اختلاف ہو، سنیے گا، یہ پورا مسئلہ سمجھنا ہوگا. آپ دونوں میں، مطلب آپ نے قرض دیا تھا، انہوں نے قرض دیا تھا، دونوں میں اختلاف ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ قرضہ لیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو 2 لاکھ قرضہ دیا ہے. اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اصل کیا ہے؟ اصل آپ کے ساتھ ہے یہاں پر. اصل آپ کے، چونکہ آپ منکر زیادت ہیں، ہاں، مضموناً مخروض کا اصل آپ کے ساتھ ہے کہ آپ منکر زیادت ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ ہے. لیکن کیا ہے؟ قسم کھانا ہوگا آپ کو. آپ اس بات سنیے گا، آپ اس بات کی قسم کھائیے گا کہ میں نے تم سے 2 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. ختم بات. اب سنیے، آپ نے یہ کہا کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا. آپ یہ کیجیے، سنیے، آپ کیا کہ قاضی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ قاضی میں قسم نہیں کھاؤں گا، تم خود اس سے قسم کھلوا لو، کیا کہ میں نے اس سے 2 لاکھ لیا ہے قرضے پہ، یہ قسم کھا لے، ٹھیک ہے. تو اب اصل میں ذمہ داری پہلی ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ قسم کھائیں. آپ نے قسم کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں، اس میں قسم کے باب میں کہتے ہیں، یمین کے باب میں رد کر دینا. قسم کو رد کر دینا نہیں، پلٹا دینا. میری ذمہ داری تھی قسم کھانے سے، آپ کی ذمہ داری تھی قسم کھانا. آپ نے کہا کہ یہ اگر قسم کھا لیں کہ نہیں انہوں نے 2 لاکھ دیا تو ثابت ہو جائے گا. انہوں کیا، ان کے پاس باری ہے، انہوں نے کہا کہ قسم کھا لیا، کہا کہ ہم نے ان کو 2 لاکھ دیا ہے، تب یہ ثابت ہو گیا. لیکن کہہ رہے سنیے گا، تو یہ ثابت ہوا، آپ کے لیے ثابت ہوا 2 لاکھ. لیکن یہاں پر تیسرا مورد تو ضامن ہے نا،
تو کہہ رہے کہ آپ نے جو رد کیا ہے قسم کو یہ آپ کے لیے ثابت ہوگا، میرا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، اختلاف آپ کا تھا۔ تو ضامن کے لیے سنیے گا، تو ضامن کے لیے وہ قسم کہ جو مضمون ان کے رد کرنے کی وجہ سے مضمون لا کھا لیتا ہے قسم اور اس کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ والا مال جو ہے وہ رد کرنا، اس کو ادا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا کیوں ہے ایسا؟ سنیے گا، بہت لطیف بات ہے۔ کہا کیوں ایسا نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر سنیے گا، اسے معلوم ہے نا کہ وہ میں خود نہیں دوں گا، یہ سنیے نا، یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر صرف جو مطلب نزاع ہے وہ دو لوگوں میں نہیں ہے۔ جب میں ضامن بن گیا تو تین لوگوں میں، تیسرا میں بھی ہوں، گویا کہ ان کا اختلاف صرف آپ سے نہیں ہے، مجھ سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قسم کھانے کی وجہ سے آپ دونوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ہمارا جو مسئلہ ان سے تھا وہ حل ابھی نہیں ہوا ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ہاں لیکن ہاں اگر میں الٹا یہ کہوں، جیسے یہ بات کہی انہوں نے کہا، اگر میں بھی کہوں، کیا آپ نے کہا تھا کہ قسم کھا لو، میں نے بھی کہا تھا کہ آپ قسم کھا لیجئے تو میں ادا کر دوں گا، اب انہوں نے قسم کھا لیا تو یہ نام کر کے یہ بات کہی انہوں نے، تب جو ہے وہ مجھے 2 لاکھ ادا کرنا ہے۔ لیکن صرف آپ کے قسم کے رد کرنے کی وجہ سے اور وہ قسم کھا لیں تو جو کچھ آپ کو ادا کرنا ہے وہ مجھے حق میں ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 موارد ایسے ہیں کہ گرچہ ضامن مال کا ضامن بن سکتا ہے اور وہ ادا کرے گا، لیکن ان میں ادا نہیں کرے گا۔ ٹھیک بات ہے انشاءاللہ۔ اب اس کو ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ ادا کر رہا ہے ضامن، کہاں کر رہا ہے؟ 2 لاکھ نہیں ادا کرے گا، یہ بھی شامل ہو جائے گا، 2 کہاں ادا کریں گے؟ جو اس کے نزدیک ثابت ہے وہ کرے۔ جی ہم 2 ادا نہیں کریں گے۔ جی سنیے، انشاءاللہ کہ یہ سب نوبت نہ آئے اور یوسف بھائی کبھی مقروض نہ بنے۔ وعلی تقدیر الصحہ، ہاں دیکھیے گا، ابھی دیکھیے وعلی تقدیر الصحہ، عفواً وعلی تقدیر الصحہ، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مسئلہ کیا ہو، درست ہو، یعنی کہ میرا ضامن بننا صحیح ہو، اور یہ کب ہے؟ کہا کہ جب ہم نے یہ اختلاف تھا نا کہ مطلب صحیح مطلب وہ ضامن بننا درست ہے یا نہیں ہے، تو 2 باتیں کہی تھی کہ اگر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ذمہ ہے وہ میں ادا کروں گا تو صحیح ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ذمہ اس میں سے کچھ ادا کروں گا تو باطل ہے۔ تو ہمیں کیا اللہ تقدیر صحت، آپ صحت والے کو فرض کیجئے کہ جب وہ ضامن بننا میرے لیے صحیح تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ یلزمہ ما تقوم به البینہ، دیکھیے گا، تو ضامن کے اوپر لازم ہے ادا کرنا اس چیز کا کہ جس کے اوپر بینہ قائم ہو۔ بس یہیں پہ سارا مسئلہ حل کر دیا، یعنی مجھے ادا کرنا ہے آپ کے قرض کو، لیکن اس قرض پہ جس پر دلیل موجود ہو، آپ کے پاس جس پہ شاہد ہو، دلیل ہو، آپ بتائیں انشاءاللہ۔ انہو کان لازم للمضمون، یعنی کیا؟ یعنی جس کے اوپر بینہ قائم ہو جائے کہ ہاں مضمون ان یعنی جو مقروض ہے اس کے اوپر اتنا ادا کرنا ہے مضمون اللہ کے لیے۔ وقت زمان، کب؟ زمان کے وقت، یعنی جب میں ضامن بن رہا تھا تو اس وقت آپ کے حق میں اتنا ثابت تھا تو مجھے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ 4 مورد کہہ رہے ہیں، ختم کریں۔ دیکھیے لا ما یتجدد، جدید نہ یہ کہ زمان کے بعد جو جدید قرض ہے، کہہ رہے اس کو اس قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری نہیں ہے، ایک بات، ٹھیک ہے؟ 2 نمبر 2 او یوجد فی دفتر، ٹھیک ہے؟ یا پھر نہیں، ہاں صرف کاپی میں جو لکھا ہوا اس کو بینہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر بینہ ہوتا تو کاپی والے بھی ہم تسلیم کر لیتے، ہاں، لیکن کیا ہے بس دفتر میں لا کے دکھا رہے کہ بھائی لیجیے اتنا ادا کر دیجیے، میرے پاس اتنا لکھا ہوا ہے، کہ یہ بھی کافی نہیں، اس کو بھی اس کا میں ضامن بنوں گا۔ تیسری او یقر بہ المضمون ان، یا پھر یہ کہ جس کا اقرار مضمون ان کر رہا ہے، صرف اس کا اقرار کر دینا کافی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، آپ کا اقرار آپ کے حق میں تو جائز ہے، نافذ ہوگا، لیکن میرے لیے نافذ نہیں ہے۔ چوتھا مورد او یحلف علیہ المضمون، عبارت سمجھیے گا، او یحلف علیہ المضمون لا، یعنی اور اس کا بھی ضامن مجھے بننا نہیں ہے اور مجھے نہیں دینا ہے کہ جس کے اوپر حلف اٹھائے، کون؟ مضمون لا، یہ مضمون لا کی ذمہ داری تھی اس نے۔ ابھی دیکھیں آگے بڑھا، قرض دینے والا، ہاں قرض دینے والا کیا کرے؟ حلف اٹھائے برد الیمین من المضمون ان، کہ مضمون ان نے کیا کیا؟ یمین کو رد کر دیا۔ اصل میں ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ قسم کھائیں، آپ نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، ان سے قسم کھلوا لیجئے، تو آپ ان کے پاس نوبت آئی قسم کی، انہوں نے کھا لی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ادا نہیں کروں گا۔ اب سنیے، ہر ایک کی دلیل سنیے۔ لعدم دخول الاول فی الزمان، اول سے مراد کیا ہے؟ یہی پہلے والا، اب یہ 4 مورد ہے نا، جو قرض لینے کے بعد دوبارہ مطلب ضامن بننے کے بعد دوبارہ قرض لینا، احسن تو نہیں، قرض لینے کے بعد دوبارہ قرض لینے کے بعد جو ضامن بننے کے بعد نیا قرض لیا ہے، جدید قرض لیا ہے، ضامن بننے کے بعد میں تو بتا، ہاں ما یتجدد والا، احسن تم، یعنی میں نے 12 بجے کہا تھا کہ میں آپ کے مال کا ضامن بنوں گا، شام میں آپ نے جا کے قرضہ لیا ہے، تو شام 12 بجے تک والا تو قرض کی ادائیگی کروں گا، شام والا نہیں کروں گا، بتا دو انشاءاللہ۔ جی
تو یہ اس کیوں اس کی دلیل سنیے، ہر ایک کی دلیل دی ہے چاروں کی. کیوں؟ پہلے اس لیے عدم دخول اول فی الزمان کہ جو ما یتجدد ہے وہ کیا ہے، وہ زمان میں داخل نہیں، وہ 12 بجے نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسری وعدم ثبوت ثانی، کاپی والا ہاں لکھنے والا. کاپی والا دوسرا والا کاپی تھا. بدون شاید ہاں ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، جی دفتر والا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا جو کہا تھا کہ جو مضمون ان جو اقرار کرتا ہے وہ اس کی خود کے لیے ہوتا ہے. ہاں وہ بھی وہ ضامن کے حق میں ثابت نہیں ہوگا کہ ضامن اس کی ادائیگی کرے. کیوں؟ کہ عدم نفوذ الاقرار فی الثالث کہ جو مضمون ان ہوتا ہے اور جو اقرار کرتا ہے کہ اقرار اس کے نفس کے لیے تو جائز ہے، نافذ ہوگا، دوسرے کے لیے نافذ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا قسم. وہ عدم نفوذ الاقرار فی الثالث علی الغیر، غیر کے اوپر، غیر تو میں ہوں ضامن. وہ کون الخصومت حینئذ مع الضامن والمضمون ان فلا یلزمہ. ہاں اب یہ چوتھا، قسم والا. ہاں قسم والا کیا کہ مطلب آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے قسم ان کو کھلوا دی اور ان کہا اور وہ انہوں نے کھا لیا. اب سنیے گا وہ کون الخصومت حینئذ کہ جب اختلاف تھا دونوں میں یعنی زمان کے بعد مع الضامن والمضمون ان، ضامن اور مضمون ان کے بارے میں درمیان تھا. ٹھیک ہے. چوتھا والا یہ تھا نا. ہاں فلا یلزمہ ما یثبت بمنازعۃ غیرہ، پس یعنی آپ کے لیے وہ نہیں ہاں پس میرے لیے لازم نہیں ہوگا کہ جو چیز ثابت ہو بمنازعۃ غیرہ کہ جو مضمون ان کا کسی غیر کے ساتھ منازع میں ثابت ہو. یعنی یہاں پر جو دیکھا جائے تو نزاع مضمون اور مضمون اللہ کے درمیان میں ہے، تو آپ دونوں میں نزاع ہوا، اختلاف ہوا اور آپ دونوں میں قسم کھائی، تو ان کا قسم کھانا یہ آپ کے حق میں ثابت ہوگا، ہاں میرے حق میں ثابت. کما لا یثبت ما یقر به فی الرابع، جیسا کہ وہ تھا، جیسا کہ اقرار کے بارے میں ہے، جو کچھ آپ اقرار کر رہے ہیں وہ میرے لیے ثابت نہیں ہوگا. اس طریقے سے پھر رابع میں یہی یعنی یہ پھر رابع یعنی یہ والی صورتحال کون سی؟ قسم والی. ہاں یہ پھر رابع کیا ہے؟ جیسے اسے سب کہا تھا نا کہ فی الاول فی الثانی فی الثالث، یہ اگر پھر رابع، اس طریقے سے رابع میں یہ چیز ثابت نہیں ہوگی. کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر اختلاف مضمون ان اور مضمون اللہ کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. اور مضمون ان مضمون اللہ کے درمیان میں اختلاف کے ذریعے سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ رابع میں ان کے لیے ہاں ضامن کے لیے ثابت نہیں ہوگا. پتہ نہیں عبارت واضح کہ جی نہیں؟ ایک دم واضح. بس یہ یہاں تک. ہاں نعم سنیے گا، نعم لو کان الحلف برد الضامن ثبت ما حلف علیہ، لیکن ہاں شامل ہو جائے، آپ بھی شامل ہو جائے کہ ہاں تم قسم کھا لو تو ہم مان لیں. ہاں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ان کو جو قسم کھانے کو مضمون اللہ کو جو قسم کھانے کو کہا گیا ہے وہ آپ نے نہیں کہا جی. بلکہ میں نے بھی کہا جی کہ بھائی تو آپ قسم کھا لیجئے، جو کچھ ہوگا وہ میں دے دوں گا. تو انہوں نے قسم کھا لی، تو یہاں پر کیا ہے مجھ پر ثابت ہو جائے گا کہ میں اس کی ادائیگی کروں گا. ٹھیک ہے. نعم لو کان الحلف برد الضامن، اگر ضامن نے رد کر دیا، ٹھیک ہے، رد یعنی منع نہیں، رد یعنی پلٹا دینا، پلٹا دیں ان کی یہ کہہ دیا کہ ہاں تم آپ جو کھا قسم لو، کھا لو راضی تو ثبت ما حلف علیہ، تو جو کچھ مضمون اللہ نے قسم کھایا ہے اس کو وہ ثابت ہو جائے گا میرے ضامن کے اوپر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الحمد للہ بات ہے انشاءاللہ. ایک دم واضح. ہاں